یقین کے بعد تیسرا سین کیا ہے؟ قبول. کیا میرے بھائی؟ قبول. قبول میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا مسیتی وچ رفع دین کریں گے لیکن ویاہ چ مجرے کرواواں گے. دو کام کٹھے یہ نہیں ہونا. ادھر تو عید کے نعرے ماریں گے اور دکان کے اوپر 2 نمبری کریں گے. ہاں صاحب چلدا پھر کی کریے. یہ کام دو نال یہ نہیں ہونا. قبول ہے مطلب ٹوٹل قبول ہے. تو اس میں انسان وعدہ کرتا ہے مجھے دین کا ہر جزو کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں, کسی بھی جزو کے انکار کرنے کا انکار کرتا ہوں. سمجھ آ رہی بات کہ میرے بھائی؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی گر جائے پانی میں اس کو ڈبو کے باہر پھینکنا ہے, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں وبا ہے. سمجھ آ رہی؟ اے کی گل ہوئی. قبول ہے, قبول ہے بھائی. سمجھ آ جائے الحمدللہ, نہ آئے ہم نے تو ویسے سرنڈر کر دیا ہے. جدو سرنڈر ہی کر چھڈیا بھائی, جدو غلامی اختیار کر لی ہے تو سوال کریں گے حکمت جاننے کے لیے کریں گے. سمجھ آ جائے الحمدللہ, نہ آئے تو خود کو بچہ تصور کر کے خاموش ہو جائیں گے. بچہ کہتا ہے نا سوچ انگلا کیوں نہ دوا میں کی ہوا ہے, تو بھائی اب اس کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ کرنٹ کیا ہوتا ہے, تو مر جائے گا, تجھے بجلی لگ جائے گی, یہ سمجھا نہیں پاتے. بس پتر بھروسہ کر, انگلا نہ دے. تو دیکھیں نا بچہ ہے نا ماں کے پیٹ میں, بڑی سننے کی بات ہے بھائی, بڑی اچھی بات یاد آئی. ماں کے پیٹ میں بچہ, اگر یہ ہو جاتا کہ ماں بچے سے بات کر لیتی ہے, گفتگو کر سکتی ہے, تو وہ بچے کو بتاتی بیٹا جب تو دنیا میں آئے گا ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑا یہ سب کچھ ہے. تو بچہ کیا کہتا ہے پاگل ہو گئی کی کار کرتی تھی. اور دنیا کا رنگ صرف ایک ہے اور وہ ہے لال سرخ, کیونکہ وہ تو خون میں رہتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کیونکہ اس نے دیکھی نہیں ہے, وہ پیٹ کے اندر ہے. باہر آتا ہے تو ماں پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو ہم اس وقت دنیا کے پیٹ میں ہیں اور دنیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کہتا ہے بندے جب تو جنتوں میں آئے گا, دودھ کی نہریں ہیں, یہ سارا سین ہے, تو بندہ کیا کہتا ہے اے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو جیسے اس بچے کو تھوڑی دیر بعد اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں جاہل تھا, جو بتا رہا تھا وہ علم والا ہے, ایسے ہی اللہ کہتا ہے بندے تو نے مجھے قبول کیا ہے کہ علی کل شیء قدیر. یا تو نہ قبول کر, دین میں زبردستی ہے ہی نہیں, نہ مان, اسلام کا انکار کر دے, دین میں زبردستی تو ہے کوئی نہیں ہے, تو نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے تو پھر من و عن قبول کر. شک. اور دوسری چیز کیا ہے اسی کے اندر رسول کیا ہے. اچھا بندے ایک بات سن لے میری, داڑھی رکھے گا نا لوگ کی مولوی مولوی کہیں گے, پردہ کرے گا نا لوگ کی ملین ملین کہیں گے, تیرے سے دور ہو جائیں گے, تیرے دوست تجھ سے چھوٹ جائیں گے. جب توحید کا اقرار کرے گا نا لوگ تیرے سے, رشتہ دار تیرے سے ناراض ہو جائیں گے. قبول ہے؟ بندہ کہتا ہے جی قبول ہے. کیا مانا؟ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے ہٹوں گا. لیکن دیکھ لو ٹماٹر مہنگا ہو جائے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تھوڑی سی مہنگائی ہو جائے اپنے ملک کے ساتھ کیے گئے وعدے ہم توڑ دیتے, اپنے ملک کو بددعائیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا کہ پاکستان سانو کھواوے یا نہ کھواوے, ہمیں اس پاکستان کے ساتھ رہنا, انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں, ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے. تو پاکستان کا سکھ بھی قبول ہے, پاکستان کا دکھ بھی قبول ہے. ہم ٹل ماریں گے, زور لگائیں گے, کوشش کریں گے, لیکن جو ہے قبول ہے. تو یہ صحابہ نے ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا, پیٹ پہ پتھر رکھ رہے ہیں. پہلی شہیدہ کون ہے؟ دونوں ٹانگوں کے ساتھ ابو جہل نے اونٹ باندھے, مخالف سمت میں چلا کے چیر دیا. انہوں نے کہا قبول ہے, قبول ہے. کیوں؟ بس کہہ دیا نا, زبردستی تو میرے نبی نے کی کوئی نہیں تھی. بیٹے کے سامنے مارا ہے, باپ کو برچھا مارا ہے, اس کی شرمگاہ پہ برچھا مارا ہے اور مار کے رکھ دیا ہے. قبول ہے جی. اور ہمارے نبی اس وقت کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے. یقین کریں قریب سے گزرے اور صرف ایک جملہ کہا ہے, اے میرے صحابہ صبر کرو, صبر کرو, اللہ کی قسم تمہارے لیے سب کچھ انتظار کر رہا ہے, صبر کر جاؤ. یہ پہلے شہید تھے میرے بھائی, انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیا؟ قبول ہے. تو ہمارے بندے یہ والا جو شرط ہے نا, اچھے خاصے مذہبی بندے نے بھی توڑا ہوا ہے, کیونکہ جب سارا سر سنگیت ہوتا ہے نا تو پھر تو قبول ہے. تھوڑی سی مشکل آتی ہے سارے دوڑ جاندے نے, یقین کرے پیچھے کے بھی نہیں کھلوتا ہوں. ابھی جب میں باتیں کر رہا ہوں یہ ذہن کی عیاشی ہے کسی کے لیے, کسی کے کان کا چسکا ہے,
کسی کو کچھ سکون ملتا ہے، لیکن ابھی میں کہوں کہ آؤ مل کے یہ فلاں کام کرتے ہیں تاکہ محلے میں خیر پیدا ہو، بندہ کو نظر آتا، وہ بولو کلمے کی شرط نہیں پوری کر رہے میرے بھائی، ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کر رہے آپ، تو لامہ پھر دینا، لامہ تو نہیں دینا۔ میں یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں بھائی یقین کریں، اللہ کرے آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے۔ اللہ ایک بات کہتا ہے، بندے تو نے کھجل ہونا ہے اس دنیا میں، چاہے تو موسیٰ ہے چاہے تو فرعون ہے، کھجل دونوں نے ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا، غلطی سے ہو گیا، وانٹڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی، علاقے سے نکلے کہ نہیں نکلے ہیں، 10 سال نوکری کی ہے، بیابان جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، ان بنی اسرائیل کو اٹھا کے پھر سڑک صحراؤں کے اندر سے گرمی کے اندر سے گزرے، کھجل نہیں ہو رہے؟ اور فرعون بھی کھجل ہو رہا ہے، وہ کھجل نہیں ہو رہا، ابو جہل بھی کھجل ہو رہا ہے، صحابہ بھی کھجل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا اور یہ دین دون ہمیں سمجھ نہیں آتا بھائی، یہ نمازیں نموزیں یہ روزے ہمیں نہیں سمجھ آتے، اچھا تجھے کیا لگتا ہے دین چھوڑ کے تجھے سکھ مل جائے گا؟ کھجل تو نے پھر بھی ہونا ہے، 10 گھنٹے کھوتوں کی طرح کام تو نے پھر بھی کرنا ہے۔ تو بندہ پوچھتا ہے پھر گل کی ہے گیم کی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ کھجل بندے میرے لیے ہو جا، بس یہ امتحان ہے۔ فرعون کھجل ہوئے نفس کے لیے ہوا ہے، دنیا کے لیے ہوا ہے، موسیٰ کھجل ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہوئے ہیں، جنتی ہو گئے، فرعون دنیا کے لیے کھجل ہوا جہنمی ہو گیا، کھجل دونوں ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تیری بیٹی اگر پردہ کرتی ہے تہجد پڑھتی ہے تو اس کو طلاق نہیں ہو سکتی، بھائی ہوگی، کھجل ہو رہے ہیں، میرے لیے صبر کر جا تو جنت ہے، شکوے شکایتیں کرے گا، اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر جائے گا تو فرعون کی سائڈ پہ ہو گیا، کھجل دونوں ہیں۔ اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی، ان الانسان لفی خسر، انسان بنیادی طور پہ دنیا میں خسارے میں ہے۔ 50 سال لگا کے کوٹھی بنائی، جس دن انٹر ہونا تھا مر گیا۔ کتنی کہانیاں یقین کریں، ہمارے پنڈ میں اتنی کہانیاں بکھری پڑی، کتنا بڑا خسارہ ہے یار، 50 سال بندے نے کوٹھی بنانے کے لیے لگا دیے، جس دن افتتاح تھا اسی دن مرا ہے، کوٹھی بھی نہیں دیکھ سکا، اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے؟ نہ آخرت بنی نہ، اچھا بندے نے ٹل مارا، کھوتوں کی طرح کام کیا، کولو کا بیل بن کے کام کیا، بچے سکھ پا جان جو اسی نہیں ویکھیا وا صاحب ساڈے بچے ویکھ جان، محنت کی، 18 سال بعد پتر نو کہے پنیاں تے گھٹ، کی گل نوکراں تیرے کول نہیں گھٹی جاندی، ایک جملہ بولا سب ختم، ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اس بچے کے ایک جملے نے آپ کو عذاب دکھایا، عذاب کہ کھو جانے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے میں نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ان کے لیے رشوتیں لی تھیں، ان کے لیے کرپشن کی تھی میں نے یار، اس کے لیے ناکہ لگا کے میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ ان کے سکول کی فیس دینی ہے، اور یہ بچے آج مجھے منہ لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان، او خسارہ ہے بندے، خسارہ ہے، کھجل خرابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، الا الذین آمنوا، ایمان میرے پہ لیا، ان پہ نہ لا، وعملوا الصالحات۔ وہ کھجل خرابی تو پھر بھی ہونی ہے کہ سردیوں کی سخت راتوں میں کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی سے تجھے وضو کرنا ہے، اور دکان پہ جانے کے لیے بھی تجھے ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا ہے، تو میرے لیے دھو لے یار، سمجھ؟ دکان پہ جانا، کچھ مجھے بندے کہتے ہیں نوجوان، جواد بھائی نماز نہیں پڑھی جاتی، میں نے کیوں؟ بہت مشکل ہے، میں کہ 8 گھنٹے سکولے جانا آسان ہے؟ 8 گھنٹے بچہ سکول جاتا ہے، 8 گھنٹے تقریباً، ایسا ہی ہے بھائی، 2 گھنٹے اکیڈمی کے لگاؤ، 10 گھنٹے لگانا اس کے لیے آسان ہے، اور گھنٹہ 5 نمازوں کا نکالنا مشکل ہے۔ اس کو لگتا ہے دین چھوڑ کے میں کھجل نہیں ہو رہا، کھجل تو پھر بھی ہو رہا ہے، اپنے سے بڑا بیگ چک کے تو پھر بھی جا رہا ہے، کھجل تو پھر بھی ہے۔ تجھے کیا لگا دین چھوڑ کے تیری کھجل خرابی ختم ہو جائے گی؟ وہ تو ابھی بھی ہے بھائی۔ تو قبول ہے، کیا ہے؟ قبول ہے بھائی، زمانہ رینج ہوئے، زمانہ راضی ہوئے، ہمیں قبول ہے جب تک اللہ میرے ساتھ۔ اس لیے ایک شیخ ہیں، انہوں نے 8 سال لگا کر، شیخ یوسف ایسٹس، کیا کمال عالم ہے، ان کو کہتے ہیں وہ ریموٹ کنٹرول ہیں، اس مسلمان لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، یعنی کبھی کبھی 15 منٹ میں پورا حال مسلمان کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن 8 گھنٹے 8 سال لگا کے اس بندے نے تحقیق کر کے مسلمان ہوا ہے۔ تو جب ملیشیا میں تھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا تھا ہمارا، تو میں نے ان سے صرف ایک کال کی، دیکھیں اس بندے نے زندگی کھپائی، یہ پادری تھا، میوزیشین تھا، میوزک بجاتا تھا، اچھا خاصا بڑا سنگر تھا، پادری بھی تھا سنگر بھی تھا، روپیے والے سامی تھی بڑی۔ تو میں نے کہا شیخ آپ کی زندگی کا نچوڑ وہ دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ کہنے لگا بیٹا اگر تمہارے پاس اللہ ہے
اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور بیٹا اگر تیرے پاس اللہ نہیں ہے، تیرے پاس زمانے کا سب کچھ ہے، اللہ پاک کی قسم تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بس میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ وہ بندہ میرے بھائی جس نے 8 سال تحقیق میں لگائے ہیں، پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا پہنچا ہے کہ کھجل اللہ کے لیے ہو جاؤ، اس میں چس بڑی ہے، اس میں سکون بڑا ہے۔ اس لیے صحابہ جب جنگ میں لڑتے تھے نا، ساڈے کول تے اگے نہیں ہونا ہوندا، ہم سے تو آگے نہیں ہوا جاتا نا۔ صحابہ جنگ میں شعر پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تمہیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ رب سے ملنے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ یعنی کہ دلیری اتنی آ جاتی ہے بندے میں، حالانکہ آگے سے تلواریں وج رہی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کیا کمال جملہ ان کا، کیونکہ کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کٹ نہیں ہے، لیکن فواد کہاں پہ پا رہے ہیں؟ بستر پہ، اور کہتے ہیں او بزدلو، یہ جملہ ان کا، او بزدلو، اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ اس ڈر سے میدان جنگ میں جا کے میں مر جاؤں گا تو اللہ کی قسم سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا، لیکن دیکھو آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے وہ کیوں نہیں شہید ہوئے میدان جنگ میں؟ کوئی جسم، یعنی وہ جان بوجھ کبھی کبھی جمپ کرتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے، خودکشی تو نہیں کر سکتے، جمپ کرتے تھے کہ مجھے شہادت ملے، لیکن ملی کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے سیف اللہ، کیا کہا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تلوار باہر بھی میں نے نکالی ہے اور میان میں واپس بھی میں ہی ڈالوں گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بھائی چس آنے لگ جاتی ہے لوگوں کو، زخم کھا کے بھی مزہ آتا ہے، پیروں کی ہڈیوں میں پیڑ ہوتی ہے چل چل کے، لیکن ان کو چس آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جواد بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو آشنائی نہیں ہے نا، آپ نے چکھا نہیں ہے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے دوسرا اصول یقین ہے، آپ کو یقین کرنا ہوگا، کھجل ہونا ہوگا۔ دنیا کی کھجل ہو کے کیا پا لیا یار آپ نے؟ ہر وقت تو آپ کو ٹینشن رہتی ہے، وال تھاڈے چٹے ہو گئے نے، گوڈے تھاڈے رہ گئے نے، منڈے تھاڈے نہیں سنتے، چیکا انج مار دیو چوتھے محلے دا بندہ سندا ہے، تھاڈا منڈا سندا، زنانی تھاڈی نہیں سنتی۔ 4000 واری تسی کہہ چکے ہو میری گلاں باہر نہ دسیا کرو، پھر بھی اپنے سارے گھر والے دس دیے، تھوڑا کھجل ہو رہے ہیں یار۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے ہو جا یار، میرے لیے ہو جا، ہو ہی رہا ہے نا، کھجل ہی ہو رہا ہے، میرے لیے ہو جا یار۔ اور جب میرے لیے ہوتا ہے میں وفا کرنے والا ہوں بندے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے اے مرد مجاہد ہر دم تحد نظر، یہ آیت ان اللہ لا یخلف المیعاد رکھ، کہ اللہ اپنا وعدہ توڑتا، بندہ توڑتا ہے، اللہ نہیں توڑتا۔